میرے حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں ایک ٹرین سے آئے ہیں، اس کا نام ہے پیدائش کی ٹرین، اور دوسری ٹرین سے ہمیں جانا ہے، اس کا نام ہے موت کی ٹرین۔ اب وہ موت کی ٹرین کب آ جائے کچھ پتہ نہیں لینے کے لیے، تو دنیا کے اندر جو ہمارا قیام ہے یہ ہم پلیٹ فارم پر ہیں، اور کتنے عرصے کا قیام ہے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت والا نے اس کو یوں فرمایا ایک جگہ کہ بلکہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کا وزٹنگ کارڈ ہے تو اس پہ ان باتوں کو لکھ دو۔ کیا بات؟ کہ زندگی کا ویزا، جب آدمی کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو ویزا لے کے جاتا ہے، تو ہم لوگ ویزا لے کے آئے ہیں دنیا میں، دنیا کے نیشنل نہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے بلکہ یہاں سے جانا ہے۔ تو فرمائے کہ ہر جگہ جب جاتے ہو تو ویزے کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس کی مدت کتنی ہے، 6 مہینے کا ویزا ہے، 3 مہینے کا ویزا ہے، اور نمبر 2 کہ اس کے اندر توسیع بھی ہو سکتی ہے، اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کے ویزے کی میعاد بھی معلوم ہوتی ہے اور اس کے اندر توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت والا نے فرمایا جو دنیا کے اندر ہمیں زندگی کا ویزا اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ ایسا ویزا دیا کہ اس کے ہمیں میعاد بھی معلوم نہیں کہ کتنے عرصے کے لیے آئیں، کچھ پتہ نہیں، اور نمبر 2 ہے کہ اس میں توسیع بھی نہیں ہو سکتی، جتنے سانس اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے اس میں ایک لمحے کے لیے اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اپنا اگر کسی کا کارڈ ہے تو اس کارڈ کے پیچھے یہ لکھ دیا ہو کہ زندگی کا ویزا نامعلوم المیعاد، ناقابل توسیع، کہ دنیا میں جو ہم چند دن کے لیے آئے تو اس ویزے کی میعاد بھی معلوم نہیں اور اس کے اندر توسیع بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو میں بہت بزی ہوں، دین سیکھنے کا میرے پاس وقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، تعلق، معرفت نصیب ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کا وقت نہیں، بہت بزی ہوں، بہت کاروبار۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ بزنس مین کو بزنس مین کیوں کہتے ہیں؟ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے لغات کی عجیب و غریب وجہ تسمیہ عطا کی تھی، فرمایا بزنس مین کو بزنس مین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نس نس بزی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بزنس مین کہتا ہے۔ تو جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا لے جانے کے لیے، اس وقت یہ بزنس مین جو کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت بزی، کسی دین کے کام کا، اللہ کی محبت اور تعلق کے حاصل کرنے کا وقت نہیں، اس وقت یہ کہہ سکیں گے میں بہت بزی ہوں، اس وقت نہ آؤ، اور اس وقت اپنی پوری زندگی کی جو اس نے کمائی کی وہ موت کے فرشتے کے قدموں میں رکھ دے کہ ایک لمحے کی مہلت دے دو، ایک سانس کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ ایسا ویزا ہے ہمارا دنیا کا، اور جب اس دنیا کا ویزا ہمیں ملا، حضرت والا نے مثال دے کے فرمایا کوئی آدمی کسی بہت اہم سرکاری کام سے جا رہا ہے، اہم ضروری کام ہے، اور اگر اس کو نہیں کیا تو پھر سرکار کے کام میں مداخلت ہو، اہم کام ہے تو پھر ان کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، پھانسی ہو جائے۔ پلیٹ فارم پہ بیٹھا تو دیکھا بڑی خوبصورت رنگینیاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر کوئی جاننے والا دوست بھی مل گیا، وہ اپنے دفتر میں لے گیا، چائے بسکٹ کھلا رہے، اور ساتھ ساتھ دیکھا ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا اور نرم گدے بھی ہیں، تو وہاں پہ آرام سے لیٹ گیا، اور پھر کھانے پینے کے لیے عمدہ قسم کی چیزیں، بھائی برگر لے آؤ، چکن ٹکے لے آؤ، بیٹھ کے کھانے پینے میں گپ شپ میں لگا رہا۔ اتنے میں جو ٹرین جانے کی تھی وہ نکل گئی اور یہ اپنے مزوں کے اندر رہ گیا۔ پھر وہاں پہ کیونکہ وقت پہ پہنچ نہ سکا، جس کام کے لیے کہا تھا وہ کام نہ کر سکا، تو پھر کیا ہوگی؟ سرکاری مقدمہ چلو، پھانسی ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ چند دنوں کے لیے ہیں، کچھ نہیں پتہ موت کی ٹرین کب آ جائے۔ اب اللہ پاک نے دنیا کے پلیٹ فارم پہ کیوں بھیجا؟ وہ اس لیے بھیجا کہ ابھی عالم ارواح میں جب ہم تھے تو عالم ارواح میں تو محض اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا کہ دنیا کے اندر جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ تو تقوی اور سنت کی برکت سے یہ ہوگا کہ ابھی تو تم ہمارے غلام ہو، تقوی اختیار کرو گے، سنت پر عمل کرو گے، تو ہم تمہاری غلامی کے سر پہ اپنی دوستی کا تاج رکھ لیں گے۔ تو کہا عالم ارواح میں غلام ہو، دنیا میں جا رہے ہو، تو
دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ وہاں سے ہمارے غلام بن کے مت آؤ، ہمارے دوست بن کر آؤ۔ تو یہ اللہ پاک نے مقصد بھیجا۔ ایسی مصروفیت حضرت والا نے فرمایا جو کسی غلام کو اپنے آقا سے دور کر دے، کسی غلام کو آقا کی خدمت کے اندر نہ آنے دے، ایسی مصروفیت لعنتی مصروفیت ہے۔ ایسی مصروفیت ہو گئی کہ اللہ کا دھیان ہی نہیں، کیسے اللہ کو راضی کریں، کیسے اللہ کا تعلق مل جائے، کیسے سنتوں پہ عمل کریں، بس وہ مزے جو دماغ میں گھس گئے کہ یہ مزے لینے، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، اس میں گھس گئے۔ سرمائی نے اس کی جگہ یوں کہا کہ وقت ہے ان کے لیے ان کے لیے، وقت ہے ان کے لیے ان کے لیے، گر نہیں فرصت تو محسن کے لیے، گر نہیں فرصت تو محسن کے لیے، اور چھوڑ دیں گے ہم کو تنہا قبر میں، چھوڑتے ہیں رب کو ہم جن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو جن کے لیے چھوڑیں تو قبر کے اندر کون ساتھ جاتا ہے؟ یہ موبائل، یہ ہمارے بنگلے، یہ ہمارے قالین، یہ ہمارے دوست احباب، کون ساتھ؟ کوئی ساتھ نہیں جاتا، اکیلے جاتا ہے۔ وہ بیوی جس کے ڈر کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہی کہ بیوی ناراض ہو جائے گی، اور اپنے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کے آلات کو ختم نہیں کر رہے کہ فلاں رشتہ دار اور فلاں لوگ ناراض ہو جائیں گے، اپنی کمائی میں حلال حرام کا خیال نہیں کر رہے کہ میری اولاد کا کیا، تو اب قبر میں کون ساتھ جائے گا؟ سب اکی چھوڑ دیں گے، تو چھوڑ دیں گے ہم کو تنہا قبر میں، چھوڑتے ہیں رب کو ہم جن کے لیے۔ اور خواجہ صاحب کا شعر یاد آ گیا، حضرت تھانوی کے ملفوظات کو بیان کرتے تھے، فرمایا لطف دنیا کے ہیں کے دن کے لیے، دنیا کے مزے کتنے دنوں کے، کہ لطف دنیا کے ہیں کے دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، گر کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، نادا تو نے گل دیے تن کے لیے۔ پھولوں کو دیکھ کے کانٹوں کو خرید لیا کہ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کاموں کو نہ کیا، گناہوں کے اندر منہ کالا کر رہا ہے کہ بھئی کسی طرح مزے آئیں، حرام حلال کی پرواہ نہیں، تو کہا یہ پھول دے کے کانٹے خرید رہا ہے۔